بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فلسفہ دعا پر گفتگو کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ بندے کا اللہ سے جو رشتہ مضبوط ہوتا ہے وہ دعا سے ہوتا ہے، اور بندہ اس وقت تک بندہ ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے جب تک وہ کسی ہستی سے مانگنے والا رہتا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ایک عاجز بے بس رب کا بندہ ہوں اور اسی سے ہر چیز مانگتا ہوں۔ اور دعا کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ مخلوق سے مانگو گے تو مخلوق ناراض ہوتی ہے، اور اللہ سے نہیں مانگو گے، خالق سے نہیں مانگو گے تو خالق ناراض ہوتا ہے۔ خالق اپنے مخلوق سے، مالک اپنے بندوں سے اس وقت راضی رہتا ہے جب وہ بندے اس سے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ اپنی مشکلات سے نجات، پریشانیوں سے نجات، حاجات کو پورا کرنا اور اپنی جھولی کو مرادوں سے بھرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے دعا، جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آج میں آپ سے فلسفہ دعا پر کیوں گفتگو کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل 15 فروری بروز اتوار مرکز بلال لاہور میں دعائیہ اجتماع ہو رہا ہے، اور یہ دعائیہ اجتماع برسوں سے ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے رشتہ اپنا جوڑنے کے لیے اس دعا کو ہم انشاءاللہ تا دم آخری اس کو جاری رکھیں گے۔ اور اس دعائیہ اجتماع میں بے شمار مریض جو بڑے سیریس مریض تھے، ڈاکٹروں سے، ہسپتالوں سے مایوس ہو کر یہاں آئے تھے۔ دعائیہ اجتماع میں دعا کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی برکت سے اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ بے شمار بے اولاد آئے، اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ بے شمار لوگ رشتوں کے لیے پریشان تھے، یہاں آئے، دعا میں بیٹھے، اللہ نے ان کے رشتوں کے مسئلے بھی حل کر دیے۔ اور یہاں یہ نقطہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جادو ہو، آسیب ہو، نظر بد ہو، حسد ہو، اس سے جو روحانی امراض پیدا ہوتے ہیں اس کا توڑ بھی ذکر اور دعا میں ہے، کہ اللہ کے اسماء کا ذکر کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت کریمہ پڑھیں، آخری چاروں کل پڑھیں، اور رب کے ذکر میں رہیں، پاک رہیں، صاف رہیں، گناہوں کے تصورات سے اپنے ذہنوں کو محفوظ رکھیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے تصور میں رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی جادو، نظر، حسد، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میرے بندے اکٹھے ہو کے، 40 بندے اکٹھے ہو کے جب دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان 40 میں سے کسی ایک کی آمین پر سب کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ گویا یہ دعائیہ اجتماع کرنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، نہ کوئی نیا راستہ ہے، نہ ہی دین میں کسی بدعت کا اضافہ ہے، بلکہ اس حدیث کی روشنی میں دعائیہ اجتماع کرنا یہ سنت اور حدیث کی روح کے عین مطابق ہے۔ آئیے کل بروز اتوار 15 فروری مرکز بلال میں صبح 9 بجے آ جائیں، اور آتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے آئیں، اور یہاں آ کر بیٹھ کر ادب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا تصور کر کے درود شریف پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی 12 بجے دعا شروع ہوگی، اور اس دعا کی برکت سے میرا ایمان کہتا ہے کہ کوئی بھی یہاں سے نہ پہلے کبھی کوئی خالی گیا ہے، نہ اب کوئی خالی جائے گا۔ رہی بات موت کی، موت جو ہے وہ اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہوتا ہے، وہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کو پوری دنیا کے مذاہب بھی مانتے ہیں موت کو، اور جو کسی مذہب پر اور خدا پر بھی یقین نہیں رکھتے وہ موت پر ضرور یقین رکھتے ہیں۔ موت نہیں ٹالی جا سکتی، اور قرآن نے بھی کہا کہ جب موت آتی ہے تو اپنے وقت پر آتی ہے، تو اسے کوئی دنیا کی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی۔ موت کے علاوہ باقی ہر پریشانی اور ہر بیماری کا حل دعا میں ہے۔ اس موقع کو ضائع نہ کیجیے، اور وقت پر آئیے، پانی کی بوتل دم کے لیے ساتھ لائیے، پھولوں کے ہار ساتھ لائیے، اور دکھی اور مریض لوگوں کو
بتائیے اور بتاتے ہوئے آئیے، جتنے زیادہ دکھی اور پریشان لوگ آپ کے کہنے پر اس دعا میں آئیں گے، اللہ ان دکھی لوگوں کے صدقے میں بھی کہ جب وہ یہاں آ کر دکھ دور ان کے ہوں گے تو اللہ آپ کو بھی سکھ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا میں شرکت کی، حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کے کل ہم ذکر بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے۔ محفل دعا کا آغاز 9 بجے ہوگا، ملک کے معروف نعت خان اور علماء کرام کا خطاب ہوگا، اور انشاءاللہ 12 بجے کے بعد دعا ہوگی۔ نماز ظہر ہم دعا سے فارغ ہو کر پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔